تو میرے آپ کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں، دعا ضرور ہے، امید ضرور ہے، التجا ضرور ہے، اللہ سے درخواست ضرور ہے کہ اللہ آخری وقت تک ایمان باقی رکھنا اور ایمان کی دولت لے کے ہم قبر میں جائیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دے دی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ پکے مومن ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق ان کے ایمان کو چیلنج کرے گا، ان کے ایمان میں کجی تلاش کرے گا، کمی تلاش کرے گا، ٹیڑھ تلاش کرے گا، خامیاں تلاش کرے گا، اور یہ سب کچھ تلاش کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ ان کو ہائی لائٹ کرے گا، ان کو ہائی لائٹ کرے گا، اور ہائی لائٹ کر کے اہل ایمان کے ایمان کو شک میں مبتلا کر دے گا۔ پتہ نہیں یار یہ کیا وجہ ہے، صحابہ تھے، ان سے یہ غلطی بھی ہو گئی، ان سے یہ کوتاہی بھی ہو گئی، ان سے یہ خطا بھی ہو گئی۔ شروع میں اتنا کہے گا، اور جب منافقین اس کو پٹڑی پہ چڑھا دیں گے تو آگے جا کے کہے گا کہ یار وہ تو مومن ہی نہیں تھے، بس سارے کے سارے پھر گئے تھے معاذ اللہ، کوئی 1 2 3 4 5 ہی تھے جو باقی ایمان والے بچے تھے، باقی تو سارے۔ آپ اندازہ کریں ذرا، 23 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، 1,24,000 ایسی ہستیاں تیار کی ہیں کہ ان جیسی ہستیاں آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں ہیں۔ ان ساری ہستیوں کو سائیڈ لائن کر کے اہل ایمان کو منافقین اس شک میں مبتلا کرتے ہیں کہ بس کچھ تھوڑے سے تھے، باقی سارے ادھر ادھر۔ یہ ہے منافقین کا حربہ، یہ ہے منافقین کی چال، یہ ہے منافقین کے منصوبے، اور یہ ہے منافقین کے عزائم جو قرآن حکیم کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ جن کے ایمان بنیاد بن رہی ہے، اس بنیاد کو ایسے کھرچ کے الگ کر دیں گے تو باقی بچے گا کس کا ایمان؟ نہ میرا ایمان بچے گا، نہ آپ کا معاذ اللہ بچے گا، نہ کسی کا ایمان بچے گا۔ اس اعتبار سے اس آیت میں دوسرا مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقین جب حملہ کرتے ہیں تو اس حملے میں سب سے پہلا ٹارگٹ اللہ کی ذات، یخادعون اللہ، اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی ذات دھوکہ نہیں کھانا چاہتی، اللہ کی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا حملہ اللہ کے انبیاء کی معصومیت پہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے مرتبے کو کم کرتے کرتے کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت ایسی ہے کہ جس کا مرتبہ نبیوں سے بھی اونچا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ایک مقرر یہ بات کہہ رہا تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہ نہیں مانتے کہ وہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، معصوم ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے افضل ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو ایسے آگے چلے گئے کہ وہ خدا کا درجہ نیچے کر کے حضرت علی کا درجہ اوپر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ ہے مبالغہ آرائی، یہ ہے غلو، یہ ہے اصل میں مسلمانوں کو کنفیوز کرنا۔ مسلمانوں کے طے شدہ عقائد جو قرآن حکیم نے بتائے ہیں ان عقائد کے بارے میں تذبذب میں ڈالیں۔ تو جن کا ایمان اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوط بھی ہے اور کامل بھی ہے، ان کے ایمان پر حملہ، انبیاء کے ایمان پر حملہ، صحابہ کے ایمان پر حملہ، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے منافقین اہل ایمان کے جو اکابر ہیں، جن کو اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، سنت کا راستہ یہ بتاتے ہیں،
طریقت کا راستہ یہ بتاتے ہیں، حقیقت کا راستہ یہ بتاتے ہیں، دین کا راستہ یہ بتاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا راستہ یہ بتاتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا راستہ یہ بتاتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور صالحین، اولیاء اللہ اور صالحین وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ مجھے اور آپ کو شریعت کی بات تفصیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین دو راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک راستہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ تصنیف کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، اور اس انداز سے لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا اہل ایمان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور اس کتاب کو منسوب کر دیتے ہیں کسی اللہ والے کے نام سے۔ یہ فقہ جو ہے، یہ فقہ ساری کی ساری امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، حالانکہ اپنی زندگی میں نہیں لکھی۔ تصنیف خود کرتے ہیں، اور تصنیف کرنے کے بعد اس کتاب کی نسبت کسی طرف کر دیتے ہیں، نسبت کسی طرف کر دیتے ہیں۔ جب اہل ایمان کے سامنے منظر عام پہ وہ لٹریچر آتا ہے، وہ کتاب آتی ہے، تو ہم لوگ چونکہ عقیدت کرتے ہیں اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، سب بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ائمہ اکرام کا احترام کرتے ہیں، تابعین کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے ہیں، چونکہ بڑی ہستیاں ہیں، یہ بڑی اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے، بہت نوازا۔ اس احترام کی بنیاد پر جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کتاب ان کی نہیں ہوتی، وہ کتاب کسی ایک انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، جو نفاق کی وجہ سے مسلمانوں میں تذبذب اور تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے، تذبذب اور تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کسی کتاب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کریں گے، کبھی کسی اور نیک بندے کی طرف، اور اس کتاب کے اندر ایسی من گھڑت کہانیاں اور بے بنیاد کرامتیں لکھ دیں گے کہ آنے والے زمانے کے اندر انہی من گھڑت کہانیوں کو ہائی لائٹ کر کے بتائیں، دیکھا دیکھا دیکھا، ان کو تم بڑا مانتے ہو، ان کو تم اکابر مانتے ہو، ان کو اپنا بابا مانتے ہو، اب دیکھو تو صحیح یہ کتاب، یہ دیکھو جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہاں لکھا ہوا کیا ہے وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو، ظاہر ہے لوگ تو اس چیز سے واقف نہیں ہیں، عام پبلک تو اس چیز سے واقف نہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح کی بے سروپا باتیں، بے بنیاد باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور کتاب لکھنے والا اس کو تو ہم اللہ کا بڑا ولی مانتے ہیں، اولیاء اللہ میں مانتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، یار یہ تو ایسے ہی بس یہ کوئی پکھنڈ خانہ ہے، معاذ اللہ یہ کوئی مذاق ہے، چھوڑو ان کو، چھوڑو ان کو۔ یہی چیز شیطان چاہتا کہ ان کو اس نہج کے اوپر لاؤ، اپنے بڑوں سے اتنا متنفر کرو، اتنا متنفر کرو، اتنا متنفر کرو کہ وہ ان کی کتابوں کو اٹھا کے سائڈ پہ لگا دیں، رہنے دو، ان کے اندر خرافات لکھی ہوئی ہیں، خرافات لکھی کس نے ہے یہ پتہ کوئی نہیں، جانتا کوئی نہیں، پرکھتا کوئی نہیں، دیکھتا کوئی نہیں۔ اول خرافات ان کتابوں کے اندر داخل کرتے ہیں، اور داخل کر کے لوگوں کے اندر یہ لکھ کے، ایک حربہ یہ ہے منافقین، دوسرا حربہ کہ کتاب تو کسی اللہ والے نے لکھی، کسی فقیہ نے لکھی، کسی عالم نے لکھی، کسی مفتی نے لکھی، کسی دین کے جاننے والے، جانچنے والے اور پرکھنے والے نے کتاب لکھی، لیکن اس کتاب کے اندر کی عبارت جو اس نے لکھی ہے، عبارت وہ پیش کرتے ہیں اور تشریح اپنی کرتے ہیں، تشریح اپنی کرتے ہیں۔ جب اپنی تشریح کرتے ہیں تو غلط تشریح کرتے ہیں، جب غلط تشریح کرتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، حسن بصری اتنے بڑے ولی ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہیں تو یہ کیا لکھ کے ہیں، یہ کیا لکھ کے ہیں، یہ کیا لکھ کے ہیں۔
ایسا کنفیوز ہوتا ہے مسلمان کے مسلمان جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے دین سے سمجھو، ان سے دور ہو کے الگ کونے میں چلا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑ دو ان کو. یہ سارے کے سارے معاذ اللہ ایسے ہی. اس حملے سے سب سے بڑا فائدہ منافقین کیا حاصل کرتے ہیں کہ پھر انسان جب کسی پہ اعتماد ہی نہ رہے، علماء پہ اعتماد نہیں، فقہاء پہ اعتماد نہیں، مفسرین پہ اعتماد نہیں، محدثین پہ اعتماد نہیں، صالحین پہ اعتماد نہیں، اولیاء اللہ پہ اعتماد نہیں، سب کا اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو پھر قرآن لے کے خود ایسے بیٹھتا ہے، کسی کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائے، خود پڑھتا ہے. اور جب خود پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میری بات بن گئی، میری بات بن گئی، اب میں اس کو ادھر سے ادھر لے جاؤں گا، ادھر سے ادھر لے جاؤں گا. یہ عقلی طور پر قرآن حکیم کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی گمراہی میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا. آیات میں شک آئے گا، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ اولیاء سے دور نہیں ہوا، یہ صالحین سے دور نہیں ہوا، یہ انبیاء سے دور نہیں ہوا، کرتے کرتے کتاب اللہ سے دور ہو کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان کھڑا ہے اور نوجوان کہتا ہے میں تو کسی وقت مسلمان بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، حدیث بھی پڑھتا تھا، مولویوں کے پاس بیٹھتا بھی تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بڑی متضاد ہیں. وہ کیوں ہوا کہ اس نے اپنے عقل کے ساتھ قرآن سے بھی ہاتھ دھو کر. یہ چال ہے منافقین. کہ منافقین اس بات پر بہت زور لگاتے ہیں کہ اپنے اکابر سے اور اپنے اکابر کی تاریخ سے مسلمانوں کو کاٹ دو، جبکہ قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ اہل ایمان کو اپنے اکابر کی تاریخ سے جوڑیں. اللہ کے نبی فرمایا البرکۃ مع اکابرہم، دیکھو تمہاری جتنی بھی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان برکتوں کو تمہارے بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا، تمہارے بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا. اسی سلسلے کے اندر تو یہ آیت اس انداز سے بیان کی، وگرنہ کوئی اور انداز بھی ہو سکتا تھا. ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ جیسے تمہارے بڑے ایمان لائے. کون بڑے؟ جو حضور کے قدموں میں بیٹھ، اس طرح کا ایمان لاؤ. اب آگے دیکھیں، جو بات میں نے تفصیل سے تھوڑی بیان کی اللہ بیان کر رہے ہیں، میں نے اپنی بات نہیں کی. آمنوا کما آمن الناس، آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ آمنا، آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء. اللہ کے حبیب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ ہمیں ایمان لانے کا کہتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے. معاذ اللہ. حضور کے قدموں میں بیٹھنے والے، حضور کے ارد گرد صحابہ جن کے بارے میں کہا اس طرح کا ایمان لاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں کیا نؤمن، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف ایمان لاؤ. اتنی بات آسانی سے مسلمان نہیں پہچان سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جن کی تربیت ہوئی ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا لفظ بولا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے اس کا جواب دیا. اس کا جواب دیا. کیوں جواب دیا؟ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تربیت میرا محبوب کرے اور انگلی کوئی اور اٹھا لے. تربیت امام الانبیاء کی ہو اور ایمان پہ کمی کجی ٹیڑھ، کوئی 14ویں صدی کا اور کوئی 15ویں صدی کا، کوئی 12ویں صدی کا اور بعد میں آنے والا، یہ اس وقت کو منافق یہ کہ اس طرح کا ایمان لائیں، یہ تو بیوقوف، یہ تو بیوقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسی آیت کے اندر، الا انہم، خطرے سے آگاہ کیا، اور وہ خطرہ چل رہا ہے. 14 صدیاں چل گئیں، خطرہ ساتھ ساتھ. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے کہ جو اسلام کے سب سے پہلے گواہ صحابہ ہیں، گواہوں پر ہوں گے، یہ گواہ مشکوک، یہ گواہ مشکوک، یہ گواہ مشکوک. جب ایک گواہ مشکوک ہو جائے تو سارا مقدمہ مشکوک، مقدمہ ختم، مقدمہ جھوٹا. اسلام کا مقدمہ جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے پہلی اور مضبوط ترین گواہی دینے والے صحابہ تھے. اگر وہ گواہی قابل قبول نہیں تو اسلام قابل قبول نہیں. وہ گواہی قابل قبول نہیں
تو ایمان قابل قبول نہیں، وہ گواہی قابل قبول نہیں تو قرآن قابل قبول نہیں، وہ گواہی قابل قبول نہیں تو نماز قابل قبول نہیں، وہ گواہی قابل قبول نہیں تو زکوٰۃ قابل قبول نہیں، وہ گواہی قابل قبول نہیں تو حج قابل قبول نہیں، زکوٰۃ قابل قبول نہیں، اسلام کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے صحابہ کے ایمان پر اعتماد نہیں، تو پھر اس کو کسی چیز پر بھی اعتماد نہیں، کسی چیز پر بھی اعتماد نہیں، مشکوک بناتا ہے، وہ امت کو شک میں ڈالتا۔ بہت ہی سادہ انداز میں اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو آمنو کما آمنن، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ لوگ اس وقت کے لوگ کون تھے ایمان والے؟ اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، صحابہ ہی تو تھے۔ اب صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے والوں کی بات نقل کی جا رہی ہے، مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ منافق انگلی اٹھائے گا اور مومن دل سے تسلیم کرے گا۔ منافقوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ایسا ایمان لائے جیسا یہ بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ جواب دے، دیکھیں اللہ کے محبوب جواب دیتے تو وہ بھی ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہو۔ حضور جواب دے دیتے، حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اسی انداز میں دیا، اس سے بڑھ کے دیا۔ الا انہم هم السفہاء، گواہ رہو کہ جو لوگ میرے محبوب کے صحابہ کو معاذ اللہ بیوقوف کہتے ہیں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہی نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف، یہ کوئی، اسی لیے تو علماء صحابہ کے بارے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ کئی مورخین ایسے آئے ہیں، انہوں نے تاریخ کے اس رو کے اندر لکھنے میں اتنی کوتاہیاں کی کہ انسان کا بدن کانپ جاتا ہے۔ یار کن لوگوں کے تم جج بنتے ہو، منصف بنتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں غیرت نہیں آتی، ان لوگوں کا جج تم بن رہے ہو، منصف تم بن رہے ہو، فیصلے کر رہے ہو، یہ حق پہ تھا تو یہ حق پہ نہیں تھا، تو اس نے یوں کیا تو اس نے یوں کیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کو بھی پتہ کوئی نہیں، معاذ اللہ حضور کی ذات کو بھی پتہ کوئی نہیں، قرآن حکیم کے اندر جو حقیقت لکھی ہے وہ حقیقت بھی کوئی نہیں، اور تمہاری بات کو ہم مان لیں کہ تم یہ کہتے ہو جی فلاں مورخ نے یہ لکھا تو فلاں مورخ نے یہ لکھا تو فلاں تاریخ دان نے یہ لکھا تو فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا۔ ان کتابوں کو ہم کیا کریں کہ جب ہمارے سامنے یہ کتاب موجود، اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی آخر الزمان کے فرامین موجود ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہو، اور تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے ان ہستیوں پر، پاک باز ہستیوں کے اوپر تم اعتراض کرتے ہو، اور اعتراض بھی ایسے کرتے ہو کہ من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہو اور گھڑنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ کیا درا تمہارا ہوتا ہے اور بدنام تم اولیاء اللہ کو کرتے ہو، ان کی عبادت کو پڑھتے ہو لیکن غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہو، غلط تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے ہو۔ انہوں نے کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہو، تو تم منافقین میں سے سب سے بڑے بدترین منافق۔ اس لیے یہ ریت دنیا کے اندر چل رہی ہے، اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ سمجھے جو انسان انگلی اٹھاتا ہے اکابرین کی طرف، سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کے جراثیم موجود ہیں، ورنہ وہ انگلی کبھی نہ اٹھتی۔ اسی لیے میرے تقریباً 4 جمعے کے خطبات ہیں، جن میں سے ایک عنوان ہے لکھا ہوا ہر قول قول علی نہیں۔ ہر قول کو حضرت علی نے ایسا فرما دیا، حضرت علی نے ایسا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زندگی کے سیکنڈ نہیں بنتے جتنے لوگوں نے بنا بنا کے حضرت علی کا قول، حضرت علی کا قول، حضرت علی کا قول، ہر قول لکھا ہوا ہر قول قول علی نہیں۔ یہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کی طرف، یہ بھی فرما گئے، یہ بھی فرما گئے، جس طرح علامہ اقبال کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، اپنا شعر بناتے ہیں، علامہ اقبال کی تصویر بناتے ہیں، نیچے وہ شعر لکھتے ہیں اقبال فرما گیا، اقبال فرما گیا۔ وہ بندہ جب بال جبریل پڑھتا ہے اور مغان حجاز پڑھتا ہے اور ساری کی ساری اس کی کتابیں کھنگالتا ہے، کہیں پر اس کا وہ شعر نہیں ہو۔ بنائی جاؤ، اقبال کی طرف منسوب کری جاؤ، قول بنائی جاؤ، حضرت علی کی طرف منسوب کرتے جاؤ۔ اور اولیاء اللہ کے بارے میں تو ایسی من گڑت بناتے خود ہیں، گڑتے خود ہیں، اور بدنام اولیاء اللہ کو کرتے۔ پتہ ہے
کہ اولیاء سے، صالحین سے، ان لوگوں سے یہ دور ہو جائیں گے، تو ان سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کتاب سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے، نبی کے فرمان سے دور ہو جائیں گے۔ تسلسل ہے، انہی کی وجہ سے اور انہی کی ترتیب سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ان کو سائیڈ لائن کر دو، بیچ میں سے نکال دو، تو کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت بڑے غور سے اور توجہ سے پڑھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، کفار و مشرکین سے، منافقین سے، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، اللہ کہتے ہیں یہی بیوقوف ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ جانتے نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے سازش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سازشوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔